ایک عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ دنیا میں مگن اور خوش زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک ایک دن اس کا بیٹا خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس عورت کے لیے اس کی کل کائنات اس کا اکلوتا بیٹا ہی تھا۔ اس کا اس دنیا سے چلے جانا اس عورت کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن قدرت کے اس نظام کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ وہ روتی پیٹ گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میرا بیٹا واپس لوٹ آئے۔ حکیم صاحب، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس سے میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ حکیم صاحب اس غمزدہ عورت کی حالت دیکھ چکے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بولے کہ ہاں، ایک نسخہ ہے تو صحیح، پر اس میں علاج کے لیے ایک سرسوں کے بیج کی ضرورت ہے، جو ایسے گھر سے لیا گیا ہو جس میں کبھی کوئی غم ہی نہیں آیا ہو۔ وہ عورت بولی کہ بس اتنی سی بات ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو میں آسانی سے حاصل کر لوں گی۔ اس عورت کے خیال میں اس کا گاؤں ہی تو وہ جگہ تھی جہاں لوگوں کو کوئی بھی غم نہیں۔ بس یہی خیال دل میں سجائے وہ گاؤں کی طرف چل پڑی اور اس نے ایک دروازہ جا کر کھٹکھٹایا۔ اس گھر سے ایک نوجوان عورت باہر نکلی۔ اس نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ کے گھر نے کبھی کوئی غم تو نہیں دیکھا؟ اس پر اس عورت کے چہرے پر ایک تلخی سی آ گئی۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بولی، میرا گھر ہی تو وہ جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے دکھوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ میرے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں گھر کا سامان بیچ کر اپنا گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، اور اب تو یہ حالات آ چکے ہیں کہ اب اس کے پاس بیچنے کا کوئی سامان تک نہیں بچا۔ اس عورت کی کہانی اتنی غمزدہ تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کی غم گساری اور اس کا غم ہلکا کرتی رہ گئی۔ مغرب سے پہلے یہ عورت ایک اور گھر میں داخل ہوئی۔ یہاں پر ایک اور غم اس کا منتظر تھا۔ اس عورت کا شوہر ایک موذی مرض میں مبتلا تھا۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بھی تھے۔ یہ عورت بھاگ کر بازار گئی اور اس کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ ان سے کھانے پینے کا سامان لے آئی۔ اس نے اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا پکایا اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ کچھ دیر بچوں کے ساتھ جی بہلانے کے بعد یہ کل آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر کی طرف نکل پڑی۔ اگلے دن پھر یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر چکر لگاتی رہی، اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی ایسا گھر مجھے مل جائے جس پر کبھی غموں کی پرچھائی نہ پڑی ہو۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ یہ بستی کا ہر ایک گھر دیکھ چکی تھی، مگر اس کو ایک بھی گھر ایسا نہ ملا جس پر کبھی غم کے سائے نہ منڈلائے ہوں۔ وہ لاشعوری طور پر دوسروں کے غموں میں شامل ہو کر ان کے غموں کا مداوا بنتی گئی۔ اس کو اپنا غم کم لگنے لگا۔ بستی کے حکیم نے اس کو اس کا غم کم کرنے کے لیے ایسا نسخہ بتا دیا تھا جس میں سرسوں کے بیج کا ملنا تو ناممکن تھا ہی، مگر اپنے غم پر قابو ضرور پا سکتی تھی۔ غموں کو بانٹنے سے ہی غموں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، کسی کی خوشیوں میں شامل ہونے سے اس کی خوشیوں کو دگنا کیا جا سکتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ غموں میں شامل ہونے سے اپنے غم آدھے رہ جاتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے غم گسار ضرور بنیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس بھی ضرور لکھیے گا۔